ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ الذین، جن لوگوں نے استجابوا، پکار پر لبیک کہا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں پکار پر لبیک کہا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں حکم کی تعمیل کی۔ استجابوا حکم کی تعمیل کی، للہ اللہ کے، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی۔ من بعدی، اس کے بعد، من بعدی اس کے بعد، ما جب کہ، اصابہ پہنچ چکا تھا، ہم انہیں، القرح زخم، اس کے بعد کہ ان کو ایک بڑا زخم پہنچ چکا تھا، ایک بڑی تکلیف پہنچ چکی تھی، اس کے بعد جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جو نیکوکار ہیں، منہم، ان میں سے، للذین احسنوا منہم، ان میں سے جو نیکوکار ہیں، واتقوا، اور پرہیزگار ہیں، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جو نیکوکار ہیں، منہم، ان میں سے، واتقوا، اور پرہیزگار ہیں، اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہی واقعہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو غزوہ احد میں ایک بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ کفار ایک دفعہ پھر حملہ آور ہوا، مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا، لیکن بالآخر مسلمانوں کے پاؤں جم گئے اور کفار میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ تھوڑا دور جا کر کفار کو احساس ہوا تو ہم غلطی کر رہے ہیں، اگر ہم مسلمانوں پر ایک بھرپور حملہ کر دیتے تو آج مسلمان ہمارے سامنے نہ ٹک سکتے، اور ہمارے لیے یہ بھی آسان تھا کہ آگے بڑھ کر ہم مدینہ، جو مسلمانوں کا مرکز ہے، اس پہ حملہ کر لیتے اور اس پر قابض ہو جاتے، اس کو فتح کر لیتے۔ اچھا، تو انہوں نے کفار نے اپنا لشکر جمع کرنا شروع کیا کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع ملی کہ کفار دوبارہ جمع ہو رہے ہیں۔ اس حالت میں جبکہ شہید مسلمان وہاں ان کی لاشیں پڑی ہیں اور بہت سے مسلمان زخموں سے چور اور نڈھال ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے کہ اٹھو، ہم نے کفار کے سامنے مزید کوئی کسی قسم کی کمزوری نہیں دکھانی۔ چنانچہ صحابہ کرام جس حال میں تھے، اور آپ نے فرمایا جو اس غزوہ احد میں ہمارے ساتھ شامل تھے وہی، چنانچہ وہ صحابہ کرام اٹھے اور اٹھ کر حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس آیت میں تو اس منظر کا ذکر ہے، اس آیت میں باوجود اس کے کہ وہ شدید تکلیف کی حالت میں تھے، زخمی تھے، نقصان کی حالت میں تھے، لیکن جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ ہم نے اٹھ کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے دوبارہ، وہ صحابہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، من بعد، اس کے بعد، ما اصابهم القرح، جبکہ ان کو بڑا نقصان پہنچ چکا تھا، زخم پہنچ چکا تھا، للذین احسنوا منہم واتقوا، ان نیکوکار اور پرہیزگار لوگوں کے لیے اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔
الذین یہ وہ لوگ ہیں قال کہا لہم ان سے قال لہم کہا ان سے الناس لوگوں نے الذین قال لہم الناس لوگوں نے ان سے کہا کہ ان الناس بے شک لوگوں نے ان الناس بے شک لوگوں نے قد یقیناً جمعوا بہت بڑی فوج جمع کر لی ہے لکم تمہارے لیے ان الناس قد جمعوا لکم بے شک لوگوں نے تمہارے لیے بہت بڑی فوج جمع کر لی ہے فخشوہم تم ان سے ڈرو فخشوہم تم ان سے ڈرو فزادہم تو بڑھ گیا ان کا ایمانا ایمان فزادہم ایمانا تو ان کا ایمان بڑھ گیا وقالو اور وہ کہنے لگے حسبنا اللہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے ونعم اور بہت ہی اچھے الوکیل کارساز ہیں حسبنا اللہ ہمارے لیے اللہ کافی ہیں ونعم الوکیل اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے کارساز ہیں. یہ تقریباً وہی بات ہے، پچھلی آیت میں بھی کچھ اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ کفار نے کچھ لوگوں کو اس طرف بھیجا کہ مسلمانوں سے کہو، مسلمانوں سے جا کر کہو کہ کفار بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، وہ پہلے سے بھی بڑا لشکر، اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے، تمہارے لیے تو ان کا مقابلہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اب جب وہ کچھ لوگ آ کر مسلمانوں کو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کفار بہت بڑے لشکر کے ساتھ مبالغہ کر کے تم پر حملہ آور ہونے آ رہے ہیں، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے بچاؤ کی فکر کرو، نکلو یہاں سے، تو بجائے ڈرنے کے، خوفزدہ ہونے کے، مرعوب ہونے کے، فزادہم ایمانا ان کا ایمان اور بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ وہ کہنے لگے ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل اور بہترین کارساز ہے. اب یہ وہ بات ہے صحابہ کرام نے کہی، لوگوں نے کہی، لیکن بات اتنی سچی تھی اور اتنی مبنی بر حقیقت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا کہ واقعتاً ایسا ہی تھا. واقعتاً وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے اور اللہ کی مدد کافی، واقعتاً وہ یہ سمجھ رہے تھے. اسی لیے اللہ نے نہ صرف یہ کہ اس کے لیے اس کو قرآن میں ذکر کیا، بلکہ اس پر انعام اور اجر کا وعدہ فرمایا. اب جب واقعتاً دل سے انسان یہ سمجھتا ہے نا، تو پھر اللہ خود مدد کا ارادہ فرما لیتے ہیں، وعدہ بھی فرماتے ہیں، ارادہ بھی فرماتے ہیں. یعنی ان کی منہ سے نکلی ہوئی یہ باتیں، یہ مبالغہ نہیں تھا، یہ کوئی سیاسی بیان نہیں تھا، یہ کوئی بڑک نہیں تھی. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات دل سے کہی ہے، اسی لیے اس کو قرآن کا حصہ بنایا گیا کہ ہاں ایسے ایمان کا اظہار کیا ان کا. اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑھ گیا، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں میں گواہی دے رہا ہوں کہ ان کا ایمان بڑھ گیا. فزادہم ایمانا ان کا ایمان اور بڑھ گیا. ان کا ایمان جب لوگوں نے ان سے کہا، دشمن کے لشکر کا جب ایک خوفناک منظر ان کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ اس دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اپنی خیر چاہتے ہیں، بچت چاہتے ہیں تو بھاگیں یہاں سے یا کوئی صلح کریں، تو یہ اللہ اس پر فرما رہے ہیں کہ فزادہم ایمانا، ڈرنے کے بجائے ان کا ایمان اور بڑھ گیا. اور وقالو وہ کہنے لگے حسبنا اللہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل اور اللہ بہت خوب کارساز ہے. اچھا یہ واقعہ یہاں تک ہو گیا. حمراء الاسد ایک مقام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ وہاں تک گئے کہ ٹھیک ہے آئے کفار آئیں، اب ہم نکل آئے ہیں. اللہ نے کفار پر ایسا رعب ڈالا کہ کفار وہاں سے بھاگ گئے. لیکن جاتے جاتے کفار ایک بڑک مار گئے، اگلے سال یہیں پر مقابلہ ہوگا. یہ بڑک مار گئے کہ اگلے سال یہیں پر مقابلہ ہوگا، اور یہ جنگ جو ادھوری رہ گئی ہے اس کا فیصلہ یہیں پر ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھجوایا، ٹھیک ہے
ہاں آئیں گے ہم اگلے سال، آنا تم۔ اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی ایام میں صحابہ کرام کو جو غزوہ احد میں شامل تھے، بس اوروں کو نہیں، انہی کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر دوبارہ آئے۔ 1 ماہ کفار کا انتظار کیا، کفار نہیں آئے۔ اب جو اگلی آیت ہے نا، یہ اگلی جو آیت شروع ہو رہی ہے، اس میں اس 1 سال بعد کے واقعے کا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ فَانْقَلَبُوا، پھر یہ لوگ لوٹے، بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتیں لے کر، وَفَضْلٍ، اور مالی منافع لے کر۔ فضل، قرآن کریم میں اکثر فضل کا لفظ مالی منافع کے لیے استعمال ہوتا ہے، معیشت کے لیے فضل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مالی منفعت کے لیے فضل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہم جیسے پڑھیں گے سورہ الجمعہ کے اندر، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعے کی نماز ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی روٹی، اللہ کا فضل، روزی روٹی، مالی منفعت تلاش کرو، اپنا کاروبار، اپنی تجارت، اپنی دکان، اپنا سب کچھ، رزق تلاش کرو۔ فضل اکثر قرآن کریم میں یہ مالی منفعت کے لیے، معیشت کے لیے، مال و دولت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں فضل کا مطلب کیا ہے؟ ارے یہ تو لڑنے آئے تھے، تو فضل یہ تھا، یہ لوگ آئے، انہوں نے کافی دن وہاں رکے، صحابہ کرام نے اس دوران وہاں پر نہ خرید و فروخت کے بہت سے معاملات کیے، چیزیں بیچی، یقیناً ارد گرد آبادیاں تھیں، وہ لوگ آئے، وہ لوگ دیکھنے لگے، صحابہ کرام کو یہ موقع مناسب لگا، انہوں نے کہا دشمن تو نہیں آتا، چلو ہم کچھ خرید و فروخت کر لیں۔ چنانچہ کئی دن تک خرید و فروخت کا معاملہ چلتا رہا، اور اس میں کئی صحابہ کرام کو ٹھیک ٹھاک منافع ہوا، وفضل، اور اللہ کا فضل لے کر لوٹے۔ فَانْقَلَبُوا، یہ لوٹے، بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتیں، وَفَضْلٍ، اور اللہ کا فضل لے کر، لَمْ يَمْسَسْهُمْ، اور انہیں چھوا بھی نہیں، سوء، کسی تکلیف نے، لم يمسسهم سوء، دیکھا کیوں؟ حالانکہ 1 سال پہلے اس کو ٹھیک ٹھاک تکلیف پہنچی، ان کو صحابہ کرام کو زخمی ہوئے، شہید ہوئے 1 سال پہلے، لیکن اب 1 سال کے بعد کیا ہوا؟ لم يمسسهم سوء، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، دشمن آیا ہی نہیں۔ واتبعوا، اور بلکہ انہوں نے حاصل کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضا، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کی، واللہ، اور اللہ تعالی، ذو فضل عظیم، بہت بڑے فضل والے ہیں، اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل والے ہیں، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل والے ہیں۔ انما، بے شک، ذالکم، یہ تو، الشیطان، شیطان ہے، یخوف، جو ڈراتا ہے، اولیاء، اپنے دوستوں کی طرف سے، یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں کی طرف سے ڈراتا ہے کہ مسلمانوں، کافروں سے ڈرو، کافروں سے مرعوب ہو جاؤ، خبردار تمہاری کبھی تمہارا سر ان کے سامنے اٹھنا نہیں چاہیے، تمہارا سر ان کے سامنے جھکا رہنا چاہیے، تمہیں ان کا احسان مند رہنا چاہیے۔ انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے، یخوف اولیاء، یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے نا کہ ہم کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ شیطانی پروپیگنڈا ہے۔ حقیقت یہ ہے، اور جس کو زمینی حقائق نے 100% سچ ثابت کیا ہے کہ کفر کبھی بھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، زمینی حقائق نے اس کو 100% سچ ثابت کیا ہے کہ کفر کبھی میدان جنگ کے اندر، ہاں سازشوں کے میدان میں، غداریوں کے میدان میں، وہ ان کاموں کے اندر یقیناً مسلمانوں کو مات دے سکتا ہے، لیکن لڑائی کے میدان میں کفر کبھی مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتا۔ اسی لیے آپ ایک چیز دیکھیے کفر کی حکمت عملی، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ، آپس میں لڑیں، ان میں جو بھی مرے نقصان ان کا ہی ہے اور فائدہ کفر کا ہی ہے۔
ان میں جو بھی لڑیں نقصان. اس لیے آپ دیکھ لیجئے بہت بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں مسلمانوں کی، اتنی بڑی کہ انہوں نے جغرافیائی بدل کے رکھ دیے، انہوں نے زمینوں کے جغرافیے بدل کے رکھ دیے، اور اس کا بھرپور فائدہ سمیٹا کفر نے. خلیج کی جنگ کس کی تھی؟ 2 مسلم ممالک، اس میں باقی مسلم ممالک کود پڑے اور 100 سال کے لیے نفع کی گارنٹی کفر اٹھا کر لے گیا. کچھ بھی نہیں کیا اس نے، لڑایا ان کو آپس میں. ایران عراق، ترک عرب، یہ عرب اور شیعہ سنی تو بہت ایک ان کا وہ ہے نا. یہ ابھی جو پوری گیم چلی ہے نا یہاں پر، عراق، افغانستان، شام اور لیبیا اور یہ سب، یہ پوری ایک پٹی یہ شیعہ اور سنی فسادات کروا کر تباہ کر دی گئی ہے. کفر خود نہیں آگے آتا، کفر پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. تم لڑو، اسلحہ ہم دیتے ہیں. اور آپ اس کی ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا ایک مسلم ملک کو ایک کفریہ ملک اسلحہ فراہم کر رہا ہوگا اور دوسرے مسلم ملک کو دوسرا کفریہ ملک اسلحہ فراہم کر رہا ہوگا. ایک کی پیٹھ ایک تھپک رہا ہوگا اور دوسرے کی پیٹھ دوسرا تھپک رہا ہوگا. منافع وہ کما رہے ہیں، لڑیں گے یہ، مریں گے یہ، تباہ یہ ہوں گے. کفر ایک بات سمجھ چکا ہے کہ ہم جب بھی ان سے خود لڑنے جائیں گے ہم ذلیل ہو کے اور اپنی ذلت کے پروانے پہ اپنے ہاتھوں سے دستخط کر کے آئیں گے دوحہ میں بیٹھ کر. انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، وہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. فلا تخافوہم، تم نے ان سے نہیں ڈرنا، اے مسلمانوں تم نے ان سے نہیں ڈرنا. وخافونی، تم نے مجھ سے ڈرنا ہے. ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین، ایمان والے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تم نے مجھ سے ڈرنا ہے. ولا يحزنک، ولا اور نہیں، يحزنک آپ کو پریشان کریں، ولا يحزنک اور آپ کو پریشان نہ کریں، الذین وہ لوگ، یسارعون جو بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں، فی الکفر کفر میں. یہ کفر میں جو بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا، آپ کو اس سے غمگین نہیں ہونا چاہیے. انہم بے شک یہ، لن یضروا ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کو، شیئا ذرہ برابر، یہ اللہ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے. اب بظاہر دیکھیے ان کی دوڑ و دھوپ اللہ کے لیے تو اللہ کے خلاف تو نہیں تھی، وہ تو مسلمانوں کے خلاف تھی. انہوں نے تو جنگ لڑنی تھی مسلمانوں سے، لیکن اصل ان کی دشمنی کیا تھی؟ اسلام. اصل ان کی دشمنی اسلام تھی، اصل ان کا ہدف اسلام تھا. اسلام تو اللہ کا دین ہے. اسلام کو مٹانے کی کوشش کا مطلب یہ ہے اللہ کو ناکام کرنے کی کوشش کرنا. انہم لن یضروا اللہ شیئا. اور دیکھ لیجئے کہ یہ باتیں 100% سچ ثابت ہوئیں. اپنے تمام تر بھرپور اسلحوں، اپنی بہترین جنگی صلاحیتوں، اپنی بہادری، سب کچھ کے باوجود وہ ایسے ذلیل ہوئے سب کے سب، اور ایسے مٹی میں ملے، اور ایسا ان کا خون روندا گیا کہ اس کی مثال کوئی نہیں. فلا تخافوہم، تم نے ان سے نہیں ڈرنا، وخافونی، تم نے مجھ سے ڈرنا ہے. انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ اللہ کو ہرگز ذرا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یریدو چاہتے ہیں، اللہ یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں، اللہ کے نا، یجعل رکھیں، لہم ان کے لیے، حظاً کوئی حصہ، فی الآخرہ آخرت میں. یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظاً فی الآخرہ، اللہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے، آخرت کی نعمتوں میں، جنت میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، اشتروا جنہوں نے اختیار کر لیا، ترجیح دی، الکفر کفر کو، بالایمان ایمان پر،
جنہوں نے ایمان پر کفر کو ترجیح دی، لن یضر اللہ شیئا، ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کا دین چھوڑا ہے اور کفر کا دین اپنایا ہے، تو ان کا کیا خیال ہے کہ اس سے اللہ کے دین کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا؟ انہم لن یضر اللہ شیئا، ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بس یہاں تک۔